السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی سبزی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا استعمال ہمارے گھروں میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن اس کی اہمیت موسٹلی لوگوں کو نہیں پتہ۔ تو وہ سبزی آلو ہے۔ آلو ایک معصوم، پرخلوص، باوفا اور سدا بہار سبزی ہے۔ اسی معصومیت کی بنا پر ساری دنیا اس کے ساتھ استحصالی رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، یعنی اسے ہر جگہ ہر شکل میں کھایا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بیچارہ کبھی چپس تو کبھی سموسے کی لذت بنتا ہے، کبھی بھجیا کی شکل میں خوشبو اور ذائقے کا ذریعہ ہوتا ہے، یا اپنے پرخلوص ہونے کی صلاحیت کی بنا پر کسی نہ کسی سبزی سے رواداری نبھاتا ہے۔ یعنی اس بیچارے معصوم آلو کو کسی بھی سبزی کے ساتھ پکائیں تو یہ اخوت و بھائی چارے کا مظاہرہ کر کے لذت بڑھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی آلو گوشت پکتا ہے تو کبھی آلو بیگن، کبھی آلو گوبھی، یہ غرض اس کے بے شمار روپ ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہر بار نئی لذت ہوتی ہے، اسی لیے یہ سارا سال حاضر و خدمت میں مصروف رہتا ہے اور دیگر نازک مزاج سبزیوں کی طرح جلد خراب بھی نہیں ہوتا۔ اگر اس کے غذائی نقشے کا مطالعہ کیا جائے تو کچھ اس قسم کا ہوگا، جیسے ابلے ہوئے آلو، تلے ہوئے آلو، کچلے ہوئے آلو، یعنی آلو ہی آلو۔ اب اگر اس کے لوازمات کی بات کی جائے تو یہ بیچارے پاکستانی بھی، جن میں زیادہ تر طالب علم یا سیاح ہوتے ہیں، اسی آلو کی رفاقت کے سہارے پردیس کاٹتے ہیں، یعنی پیٹ کی آگ بجھاتے ہیں۔ یوں یہ آلو کے پرخلوص ہونے کا ایک اور ثبوت ہے۔ آلو میں ہر درجہ غذائیت پائی جاتی ہے، اس لیے بطور خوراک بھی اگر صرف اسی ہی کو کھایا جائے تو کسی قسم کی کمزوری واقع نہیں ہوتی۔ آلو گول، بیضوی اور لموترے سائز کے ہوتے ہیں۔ پہاڑی مقامات پر اس کی ایک ہی فصل مارچ تا اپریل کاشت کی جاتی ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں اس کی 2 فصلیں کاشت ہوتی ہیں، پہلی بار بہار میں اور دوسری بار خزاں میں۔ جنوری اور فروری میں بہار کی فصل اور ستمبر اور اکتوبر میں خزاں کی فصل تیار کی جاتی ہے۔ اب اگر بیماریوں سے نجات کی بات کی جائے تو آلو بہت سی بیماریوں سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ سبزیوں میں مختلف وٹامنز پائے جاتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ وٹامنز آلو میں پائے جاتے ہیں۔ اس کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے۔ آلو جسم کو طاقت دیتا ہے اور لاغر پن کو ختم کرتا ہے۔ اگر جلی ہوئی جگہ پر آلو کا لیپ لگا دیا جائے یا کاٹ کر رکھ دیں تو درد کم ہو جاتا ہے، جلن بھی نہیں ہوتی اور جلد آرام آ جاتا ہے۔ آلو تندور میں ڈال کر خوب بھون لیں، پھر اس کا چھلکا اتاریں۔ وہ مریض جس کے جگر یا گردے میں پتھری ہو اسے کھلائیں، انشاءاللہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ کچے آلو کا رس بیرونی استعمال کے ذریعے سوجن، جوڑوں اور پٹھوں کے درد کو ختم کرتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اتنا پکایا جائے کہ اگر 1 گلاس ہے تو پکنے کے بعد پون گلاس یا آدھا گلاس بچ جائے۔ اس کو ٹھنڈا کر لیں اور اس میں تھوڑی سی مقدار میں گلسرین شامل کر لیں، اسے محفوظ بنانے میں یہ مدد دیتی ہے۔ متاثرہ حصے کو اس رس سے مالش کی جائے، ہر 3 گھنٹے بعد مالش سوجن یا درد کو دور کر دیتی ہے۔ ایک آلو درمیان سے کاٹ لیں اور کٹے ہوئے آلو کو سونے سے پہلے کچھ دیر چہرے پر رگڑیں، یہ جھریاں اور داغ دھبے دور کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی رنگت کو بھی نکھارتا ہے۔ اگر کسی کپڑے پر زنگ کا داغ پڑ جائے تو داغ والی جگہ پر کچا آلو کاٹ کر رگڑیں اور فوراً دھو لیں، اس سے داغ دور ہو جائے گا۔ آلو ہضم ہونے پر بہترین سبزی ہے اور سب سے زیادہ فائدہ مند بھی، مگر یہ دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ کمزور معدے والے افراد کو چاہیے کہ آلو کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ یہ بادی ہوتا ہے۔ آلو بچوں کی نشوونما میں بھی بہت مفید ہے۔ تو آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ یقیناً ہو گیا ہوگا۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔
انشاءاللہ بہت جلد مروہ ہیلتھ ٹپس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔